نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نرم الفاظ اور مسکراہٹ دلوں کے فاصلے ختم کرتے ہیں، تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں۔ زبان میں نرمی پیدا کرو، لوگوں کے دل جیت لوگے، ورنہ سختی سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میٹھے الفاظ شہد کی طرح ہوتے ہیں جو ذائقہ بدل دیتے ہیں اور زخموں کو بھرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میٹھے بول دلوں کے قفل اور تالے کھول دیتے ہیں اور نفرت کو محبت میں بدل دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو اچھا بولے یا خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ عمدہ بات، اچھی بات، ہمدردی سے بھرپور بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی کرنے پر عطا نہیں فرماتے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ ہوگی، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان شخص کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت اور اخلاق کی عظمت واضح کر دی۔ روز قیامت جب ہر نیکی تولی جائے گی تو سب سے وزنی چیز کسی کا مال، علم، عبادات نہیں، بلکہ اس کی اچھی عادتیں، عمدہ اخلاق، نرم لہجہ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا۔ اچھے اخلاق وہ نعمت ہیں جو ایمان کو مکمل کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، یعنی ایمان کی کسوٹی صرف عقیدہ نہیں بلکہ کردار بھی ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں عبادات تو نظر آتی ہیں مگر اخلاق کمزور ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر زبان میں سختی ہے، روزہ رکھتے ہیں مگر دلوں میں تکبر اور حسد اور کینہ اور بغض ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو نیکیوں کے وزن کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بد زبان اور بے حیا انسان پسند نہیں۔ ایسا شخص چاہے عبادت گزار ہو، اس کی بد زبانی اس کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ زبان کا کنٹرول ہی اخلاق کی بنیاد ہے۔ ایک میٹھا لفظ دل کو جیت لیتا ہے اور ایک کڑوا جملہ رشتے توڑ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمدہ اخلاق کا عمدہ نمونہ تھے۔ آپ نے فرمایا، میں حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ دین کا اصل مقصد انسان کی ظاہری عبادات نہیں بلکہ اس کا اخلاقی کردار ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا میزان قیامت کے دن بھاری ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا، اپنے رویے کو نرم بنانا ہوگا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہوں گی۔ تو ہم عہد کریں کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی نیکی حسن اخلاق ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے رحمت بنتا ہے، اللہ بھی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔